الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بکری باندھنے کی جگہ میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اور ناظرین کرام، الوجیز کے درس نمبر 30 میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ آج کا سبق شروع ہو رہا ہے صفحہ نمبر 72 سے۔ النهي عن التطوع بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح۔ فجر کی نماز کا وقت ہو جانے کے بعد فجر کی 2 رکعت سنت کے علاوہ دیگر سنن اور نوافل میں مشغول ہونا منع ہے۔ وقبل صلاة الصبح، اور فجر کی نماز کو ادا کرنے سے پہلے، یعنی صاحب کتاب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب فجر کا وقت شروع ہو جائے تو وقت ہو جانے کے بعد سوائے فجر کی 2 رکعت سنتوں کے اور دوسری نماز پڑھنا درست نہیں ہے، جب تک کہ فجر کی نماز نہ پڑھ لے اور اس کے بعد پھر سورج طلوع نہ ہو جائے، اس وقت تک کوئی دوسری نماز نہیں پڑھ سکتا۔ عن یسار مولا ابن عمر، حضرت یسار جو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے غلام ہیں، وہ کہتے ہیں رآنی ابن عمر، ایک مرتبہ مجھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے دیکھا، وانا اصلی، اور میں نماز پڑھ رہا تھا، بعد طلوع الفجر، فجر کی نماز کا وقت ہو جانے کے بعد سنن اور نوافل پڑھ رہا تھا۔ فقال، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا، یا یسار ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علینا، اے یسار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے پاس آئے، ونحن نصلی، اور ہم لوگ نماز پڑھ رہے تھے، ہذہ الصلاۃ، اسی طرح کے سنن اور نوافل پڑھ رہے تھے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، لیبلغ شاہدکم غائبکم، تم میں سے موجود شخص غائب شخصوں کو یہ پہنچا دے، یہ بتا دے، لا تصلوا بعد الفجر، تم لوگ فجر کی نماز کا وقت ہو جانے کے بعد کوئی دوسری نماز نہ پڑھو، الا سجدتین، سوائے 2 رکعت نماز کے۔ معلوم یہ ہوا کہ فجر کی نماز کا وقت ہو جانے کے بعد سوائے فجر کی 2 رکعت سنتوں کے دوسری سنت اور دوسری نماز پڑھنا منع ہے۔ اسی طرح سے النهي عن التطوع اذا اقيمت الصلاة، جب اقامت کہہ دی جائے اور جماعت کھڑی ہو جائے تو اس وقت بھی دیگر نمازوں میں مشغول ہونا منع ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اقیمت الصلاۃ، جماعت کھڑی ہو جائے، فلا صلاۃ، تو کوئی نماز نہیں ہے، الا المکتوبہ، سوائے فرض نماز کے، یعنی جس نماز کے لیے جماعت کھڑی کی گئی ہے اس نماز کے علاوہ اور کوئی دوسری نماز نہیں ہوگی۔ اس سے بات بالکل واضح ہے کہ اگر کوئی شخص سنت نماز ادا کر رہا ہوتا ہے اور اقامت کہہ دی گئی، جماعت کھڑی ہو گئی، تو اس کو سنت چھوڑ کر جماعت میں شریک ہو جانا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص جماعت کھڑی ہو جانے کے بعد مسجد آتا ہے، اسے ڈائریکٹ جماعت میں شامل ہونی چاہیے۔ المواضع التي نهي عن الصلاة فيها، وہ جگہ جہاں نماز پڑھنا منع کر دیا گیا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزوں کے ذریعے سے میں تمام نبیوں پر فضیلت دی گئی ہوں۔ اعطیت جوامع الکلم، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جوامع الکلم سے نوازا ہے، یعنی میں ایک جملہ کہتا ہوں لیکن اس میں بہت سارے معنی و مفاہیم ہوتے ہیں۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری مدد فرمائی ہے رعب کے ذریعے سے، ڈر اور خوف کے ذریعے سے، یعنی میرا ڈر اور خوف دوسرے کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے، وہ مجھے دیکھ کر ڈرتا ہے۔ احلت لی الغنائم، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا ہے۔ اور جعلت لی الارض طہورا و مسجدا، اور اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے پوری زمین کو پاک صاف اور مسجد بنا دیا ہے، یعنی نماز کا وقت ہو جائے تو میں کہیں بھی چاہوں تو نماز پڑھ سکتا ہوں۔ ارسلت الی الخلق کافہ، اور 5ویں چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے تمام مخلوقات کی طرف
کافی بنا کر بھیجا ہے۔ آخری اور چھٹی چیز وختم بی النبیون، مجھ پر نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ فالارض کلھا مسجد، لہٰذا پوری کی پوری زمین مسجد ہے۔ الا ما استثنی فی ہذہ الاحادیث، مگر یہ کہ حدیث پاک میں کچھ جگہوں کو الگ کر دیے جائے، خاص کر دیے جائے۔ عن جندب بن عبداللہ البجلی، جندب بن عبداللہ البجلی اس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول سے سنا، قبل ان یموت بخمس، آپ کے انتقال سے 5 روز پہلے، وہ یقول، آپ یہ فرما رہے تھے، الا خبردار، وان من کان قبلکم، تم میں سے پہلے کے لوگ، کانوا یتخذون، وہ لوگ بنا لیتے تھے، قبور انبیائہم، اپنے نبیوں کے قبروں کو، وصالحیہم، اور اپنے نیک لوگوں کے قبروں کو، مساجدہ، مسجد بنا لیتے تھے۔ الا فلا تتخذوا القبور مساجدہ، لہٰذا اے میری امت کے لوگوں، تم لوگ قبروں کو مسجد ہرگز نہیں بنانا۔ انی انہاکم عن ذلک، میں تم لوگوں کو اس چیز سے منع کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بیان فرمایا کہ میرے لیے پوری زمین مسجد ہے، پاک صاف ہے، جہاں بھی چاہوں نماز پڑھ سکتا ہوں۔ لیکن دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے یہ بات خاص کر دی کہ قبروں کے پاس یا قبروں کے اوپر مسجد بنا کر یا قبرستان میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الارض کلھا مسجد، پوری کی پوری زمین مسجد ہے، الا المقبرۃ والحمام، مگر قبرستان اور غسل خانہ، تو غسل خانہ میں اور قبرستان میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ براء بن عازب قال، براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاة، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا نماز کی ادائیگی کے سلسلے میں، فی مبارک الابل، اونٹ باندھنے کی جگہ میں، فقال، تو آپ نے فرمایا، لا تصلوا فی مبارک الابل، تم لوگ اونٹ باندھنے کی جگہ میں نماز نہ پڑھو، فإنها من الشیاطین، اس لیے کہ اونٹ شیطانوں میں سے ہے، یعنی اونٹ کے اندر شیطانوں کی کچھ صفت ہے۔ وسئل عن الصلاة فی مرابد الغنم، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بکری باندھنے کی جگہ میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، تو آپ نے فرمایا، صلوا فیہا فإنها برکہ، ہاں تم لوگ اس جگہ میں نماز پڑھ سکتے ہو کیونکہ بکری جو ہے اس میں برکت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں معلوم ہوا کہ پوری زمین پاک صاف ہے، کہیں بھی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن جن جگہ اور جن مقامات میں نماز پڑھنے سے اللہ کے رسول نے ہمیں منع فرما دیا، ان مقامات اور ان جگہوں میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔